بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکران کا بادشاہ پریشان تھا کہ اس کے اپنے دارالخلافہ میں بچوں کا خون پینے والا بھیانک انسان کہاں سے آ گیا، اور آج اس نے ایک آدمی کو قتل بھی کر دیا ہے۔ لوگوں سے صرف اتنا معلوم ہوا کہ یہ کوئی بلا جیسا انسان ہے جو بچوں کا خون پیتا ہے۔ یہ آدھی رات کے وقت شہر میں ایک غریب آدمی کے گھر گھس گیا، جہاں اس کی معصوم بچی اپنے باپ کے ساتھ سو رہی تھی۔ جو ہی اس خونی بلا نے بچی کی شہ رگ پر خون پینے کے لیے اپنے دانت رکھے، بچی کی چیخ سے اس کا باپ بیدار ہو گیا۔ اس نے اپنی بچی کو بچانے کے لیے اس بلا پر حملہ کر دیا، لیکن بلا نے اسے قتل کر دیا۔ اس دوران ماں بچی کو لے کر مکان سے شور مچاتی ہوئی باہر نکلی۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، لیکن جب سب مکان میں داخل ہوئے تو وہاں صرف آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ خوفناک بلا نما انسان غائب تھا۔ آدمی کی لاش بادشاہ کے دربار میں پڑی ہوئی تھی۔ دربار کے لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ ایک شخص نے مرنے والے آدمی کی بچی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور بچی زارو قطار رو رہی تھی۔ بادشاہ لوگوں کو تسلی دے رہا تھا۔ اس نے بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، مت رو بیٹی، ہم قسم کھاتے ہیں بچوں کا خون پینے والی اس بلا کو تلاش کر کے اس سے تمہارے باپ کا انتقام لیں گے۔ بادشاہ رعایا کا باپ ہوتا ہے۔ اگر رعایا بادشاہ پر جان فدا کرتی ہے تو بادشاہ کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ہر دکھ درد میں شریک ہو۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس بلا کو تلاش کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم سے تمام سپاہیوں نے بلا کی تلاش میں شہر کا کونا کونا چھان مارا، لیکن بلا کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ بلا کی تلاش جاری رکھی جائے۔ مکران کے تاریخی اور قدیم قبرستان میں ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ رات کے 12 بجے تھے۔ قبرستان کے پرہول سناٹے میں جھینگروں کی آواز کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں سانپوں کی سیٹیوں اور سرسراہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس قبرستان کی ایک بوسیدہ قبر حرکت میں آئی۔ یہ قبر قدرے ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی، اور ایک سمت میں ایک گڑھا سا باقی رہ گیا تھا۔ اسی گڑھے سے ایک سر ابھر کے باہر آیا۔ یہ عجیب قسم کا انسانی سر تھا جس کی دونوں آنکھوں میں گڑھے رہ گئے تھے۔ آنکھیں غائب تھیں۔ اسی طرح ناک کا گوشت بھی گل سڑ گیا تھا اور اس کی جگہ ہڈی نظر آ رہی تھی۔ ایک طرف کے جبڑے کا گوشت لٹک جانے کی وجہ سے دانت صاف دکھائی دے رہے تھے، جو بڑے بڑے کسی درندے کی طرح کے تھے۔ قبر سے نکلے اس سر نے اپنی بے نور آنکھوں سے باہر جھانک کر دیکھا۔ بادشاہ کے چند سپاہی ہاتھ میں مشل لیے قبروں کے درمیان جانچ پڑتال کر رہے تھے۔ جو ہی ایک سپاہی کی نظر اس بھیانک اور خوفناک چہرے پر پڑی، ڈر کے مارے چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ اس سے پہلے اس کے ساتھی حقیقت جاننے کے لیے وہاں پہنچتے، وہ خوفناک سر دوبارہ قبر کے اندر چلا گیا۔ سپاہی اپنے بے ہوش ساتھی کو محل لے آئے۔ اس نے ہوش میں آ کر بتایا، اس نے پرانے تاریخی قبرستان میں ایک قبر سے انسانی شکل کی بلا کو نکلتے دیکھا تھا۔ بادشاہ کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے وزیر جابر، شاہی نجومی اور دیگر امراء کو قبرستان بھیجا تاکہ حقیقت کا پتہ چلا سکیں۔ بے ہوش ہونے والے سپاہی کی نشاندہی پر قبر کی کھدائی کروائی گئی۔ قبر کے اندر ایک انسانی ڈھانچہ نظر آیا۔ ڈھانچے کے گلے میں ایک کالا ناگ لپٹا ہوا بیٹھا تھا۔ محل آ کر نجومی نے اپنا حساب لگایا اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، ایک بدروح جو کسی خبیث انسان کی ہے، وہ قبرستان میں ایک مردے کے ڈھانچے میں داخل ہو کر باہر نکلتی ہے اور انسانی خون پی کر واپس قبر میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ روح کالے ناگ کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ کالا ناگ کافی دن پہلے مر چکا ہے، لیکن بدروح نے اس کے جسم پر قبضہ کر رکھا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس سانپ کو ہلاک کر کے ڈھانچے کو جلا دیا جائے تاکہ اس بلا سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے۔ بادشاہ نے غور سے نجومی کی باتوں کو سنا اور حکم صادر کر دیا کہ قبر کے سانپ کو تیروں سے چھلنی چھلنی کر دیا جائے اور ڈھانچے کو آگ لگا دی جائے۔
بادشاہ کے حکم کے مطابق قبر کو دوبارہ کھولا گیا اور بادشاہ کے سپاہیوں نے تیروں کی بارش کر کے کالے ناگ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر سپاہیوں نے تیل ڈال کر ڈھانچے کو آگ لگا دی اور ڈھانچہ جل کر راکھ ہو گیا۔ بادشاہ کی شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ جابر بڑا نمک حرام اور غدار قسم کا وزیر تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ بادشاہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو اور بادشاہ کو قتل کر کے خود تاج و تخت پر قبضہ کرے، لیکن دربار میں چند وفادار عہدیداروں کی موجودگی اسے کامیاب نہیں ہونے دے رہی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں دن رات دعائیں کرتے تھے، اللہ نے ان کی سن لی، اور ایک دن بادشاہ کے تخت و تاج کی وارث شہزادی نے جنم لیا۔ وزیر جابر کے لیے یہ خبر ناقابل برداشت تھی۔ ایک روز قبل جابر وزیر کے ہاں بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ جابر وزیر اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے سامنے شاہی نجومی سر جھکائے کھڑا تھا۔ جابر وزیر نے کہا، بادشاہ تمہیں شہزادی کا زائچہ بنانے کے لیے بلائے گا۔ تم بادشاہ کی بیٹی کو بادشاہ، ملکہ سلطنت اور ملک کے لیے منحوس قرار دینا اور اس کے فوری قتل کا مشورہ دینا۔ میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، تمہارا گھر سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ نجومی نے جواب دیا، جناب، عرصہ دراز کے بعد تو بادشاہ سلامت کو تخت و تاج کی وارث ملی، پھر بھلا میں کیسے نمک حرامی کر سکتا ہوں؟ میرے باپ دادا نے اس خاندان کی خدمت کی ہے، برسوں ان کا نمک کھایا ہے، مجھے سونے چاندی کا لالچ نہ دیں، کوئی مال و دولت قبر میں ساتھ نہیں لے جائے گا۔ یہ کہہ کر نجومی وزیر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ نجومی کے اس طرح جواب دینے سے وزیر تل ملا کر رہ گیا۔ وہ دوبارہ اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور کمرے میں اب اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اچانک کمرے میں سرگوشی کی آواز ابھری، تیری مشکل کا حل میرے پاس ہے۔ وزیر نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ وزیر نے سوال کیا، تم کون ہو؟ سامنے آؤ۔ آواز آئی، میں جسم نہیں، روح ہوں۔ جب تک مجھے کوئی جسم نہ مل جائے تمہارے سامنے نہیں آ سکتا۔ تم مجھے جسم مہیا کر دو، میں تمہیں تخت و تاج کا مالک بنا دوں گا۔ مکار وزیر کے ذہن میں فوراً ایک ترکیب آئی۔ وہ فوراً نجومی کو بلانے دوسرے کمرے میں گیا اور بولا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے بادشاہ کی بیٹی کے لیے تم سے جو کچھ کہا، اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ آؤ میرے کمرے میں چلو، میں تم سے اپنی بیٹی کے لیے زائچہ بنوانا چاہتا ہوں۔ نجومی وزیر کی عیاری کو نہ سمجھ سکا اور وزیر کے کمرے میں چلا گیا۔ وزیر نے بڑی ہوشیاری سے مشروب میں زہر ملا دیا اور نجومی کو پینے کے لیے دیا۔ نجومی مشروب پی کر تڑپنے لگا اور دم توڑ گیا۔ مکار وزیر جابر نے دیواروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے دوست، میں نے تمہارے لیے ایک جسم مہیا کر دیا ہے، اب تم اس میں داخل ہو کر میرے سامنے آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد نجومی کی لاش میں حرکت ہوئی اور وہ مسکراتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وزیر نے سوال کیا، اب تم بتاؤ کون ہو تم اور میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ نجومی کے جسم میں موجود روح نے جواب دیا، میں جگو ڈاکو کی روح ہوں جو بچوں کا خون پیا کرتا ہے۔ بادشاہ نے میری قبر کو کھلوایا، میری روح جس کالے ناگ میں تھی اسے تیروں سے چھلنی کروایا، میری قبر میں تیل ڈلوا کر میرے ڈھانچے کو جلا کر راکھ کر دیا، مجھے در در بھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ میں بادشاہ سے انتقام لینے کے لیے تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ تم نے اچھا کیا اس نجومی کو قتل کر دیا۔ اس نجومی نے ہی کالے ناگ کو مارنے اور میرے ڈھانچے کو جلانے کا مشورہ بادشاہ کو دیا تھا۔ اب تم دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ دوسرے دن دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شاہی نجومی شہزادی کا زائچہ بنا کر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ یہ شاہی نجومی نہیں تھا بلکہ شاہی نجومی کے جسم میں سمائی ہوئی جگو ڈاکو کی بدروح تھی۔ نجومی نے ڈرتے ہوئے بادشاہ سے کہا، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔
بادشاہ نے کہا، ہاں ہم نے امان دی، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ نجومی نے عرض کی، عالم پناہ شہزادی نومولود بادشاہ سلامت ملکہ ملک اور قوم کے لیے نحوست اور تباہی بن کر آئی ہیں۔ یہ انسانی شکل میں تباہی اور بربادی کا وہ منحوس سایہ ہے جس کی وجہ سے سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس ناچیز کی رائے میں شہزادی کو قتل کر دینا ہی عقل مندی کا ثبوت ہے۔ بادشاہ دل پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ملکہ کو غش آ گیا۔ ایک وفادار عہدیدار نے بادشاہ کو سنبھالا اور نجومی سے کہا، شاہی نجومی کوئی ایسی ترکیب سوچو جس سے شہزادی زندہ بھی رہے اور نحوست کے اثرات سے بادشاہ اور رعایا بھی محفوظ رہیں۔ آخر نجومی نے کچھ سوچنے کے بعد جواب دیا کہ ایک ترکیب ہے کہ 15 سال کی عمر تک شہزادی شہر سے دور کسی مقام پر پرورش پائے اور اس دوران میں بادشاہ سلامت اور ملکہ دونوں ایک دفعہ بھی اس سے ملاقات نہ کریں۔ بادشاہ نے مایوسی سے کہا، مگر یہ سب کیسے ہوگا؟ مکار وزیر نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جواب دیا، یہ غلام کس دن کام آئے گا؟ عالم پناہ میرے ہاں بھی ایک بچی پیدا ہوئی ہے، میں شہزادی حضور کو اپنی بیوی کے سپرد کر کے شہر سے دور کسی مقام پر اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ 15 سال بعد ہم شہزادی کو دوبارہ محل میں لے آئیں گے، تب تک نحوست کے اثرات ختم ہو چکے ہوں گے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، شاباش وزیر، ہمیں تمہاری وفاداری سے یہی امید تھی۔ شہزادی کو فوری طور پر وزیر سلطنت کے حوالے کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق ننھی شہزادی کو وزیر جابر کے حوالے کر دیا گیا۔ وزیر جب شہزادی کو لے کر اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو وہ وزیر سے ناراض ہو گئی اور بولی، اس آفت کو میرے گلے ڈالنے کیوں لے آئے ہو؟ مجھے ڈر ہے یہ ڈائن مجھے اور میری بیٹی کو کھا جائے گی۔ وزیر نے مکاری میں ہنس کر جواب دیا، ارے نیک بخت، یہ شہزادی نہ تو منحوس ہے اور نہ ہی کسی بربادی کا نشان، بلکہ یہ سب کچھ تو سلطنت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ ہم بڑی جلد اپنی بچی کو شہزادی ظاہر کر کے شاہی محل پہنچا دیں گے۔ بادشاہ کے بعد ہماری بیٹی ملکہ بن جائے گی اور ساری سلطنت ہمارے ہاتھ میں ہوگی، اور یہ شہزادی ہماری بچی بن کر ایک کنیز کی طرح ہماری بچی کی خدمت کرے گی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ شہر سے دور ایک مکان جابر وزیر نے تعمیر کروایا تھا، جہاں بیچاری شہزادی کنیز بن کر وزیر کی بیٹی شاہانہ کی خدمت کرتی تھی۔ وزیر کی بے رحم بیوی شہزادی کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک کرتی۔ وزیر اور اس کی بیٹی شاہانہ کا رویہ بھی شہزادی کے ساتھ انتہائی ظالمانہ تھا۔ شہزادی دن بھر کام کاج کرتی اور رات کو وزیر کی بیٹی اور بیوی کی خدمت کرتی۔ وہاں بادشاہ اور ملکہ مطمئن تھے کہ ان کی بیٹی بڑے ناز و نام سے وزیر کے پاس پل رہی ہے، مگر شہزادی تو اپنی بے بسی اور قسمت پر بیچاری رو بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے اپنے مقدر پر آنسو بہانے کے لیے بھی گھر سے باہر جانا پڑتا تھا، اور جب وہ روتی تو آنسو موتی بن جاتے۔ لیکن جنگل میں پلی ہوئی شہزادی کو بھلا ان موتیوں کی قدر و قیمت کا کیا علم؟ وہ ان موتیوں کو اٹھا کر دیکھتی بھی نہیں تھی۔ 14 سال گزر گئے۔ دوسری طرف جگو ڈاکو کی روح شاہی نجومی کے جسم میں داخل ہو گئی تھی۔ جگو ڈاکو اب شاہی نجومی کے روپ میں رات کو نکل کر بچوں کا خون چوستا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شاہی نجومی کے روپ میں جگو ڈاکو بچوں کا خون پی رہا ہے۔ بادشاہ پریشان تھا کہ بچوں کا خون پینے کی وارداتیں جاری ہیں، لیکن خون پینے والی بلا کا پتہ نہیں چل رہا۔ وزیر جابر نے شاہی نجومی کو اپنے کمرے میں بلایا اور بولا، بادشاہ نے بچوں کا خون پینے والی بلا کا پتہ چلانے کے لیے خاص آدمی مقرر کر دیے ہیں۔ احتیاط سے رہنا اور زیادہ باہر نہیں نکلنا۔ تمہیں انسانی خون ہی پینا ہے تو میری بات مانو، بادشاہ کا خون پیو، اس کا خون تمہیں ضرور اچھا لگے گا۔ تم بادشاہ کا روز تھوڑا خون پی لینا، بادشاہ خون کی کمی کا شکار ہو کر بیمار ہو جائے گا
اور پھر تمام شاہی معاملات میرے سپرد کر دیے جائیں گے۔ بس تم آج سے ہی بادشاہ کا خون پینا شروع کر دو۔ وزیر کی ہدایت کے مطابق جگو ڈاکو کی روح شاہی نجومی کے روپ میں بادشاہ کی خوابگاہ میں داخل ہوتی اور اس کا خون پی جاتی، جس کی وجہ سے بادشاہ کچھ ہی دنوں میں بیمار ہو گیا اور دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا۔ شاہی طبیب دوسرے ملکوں کے دوروں پر گیا ہوا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں دوسرے بڑے نامور حکیموں سے بادشاہ کا علاج کروایا گیا، لیکن بادشاہ کو کوئی افاقہ نہ ہوا اور اس کی بیماری بڑھتی ہی چلی گئی۔ وزیر نے لالچ دے کر کچھ خادموں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ وہ لالچی خادم بادشاہ کی خوراک میں نیند لانے والی دوا ملا دیتے اور بادشاہ گہری نیند سو جاتا، اور اس دوران جگو ڈاکو کی روح شاہی نجومی کے روپ میں آ کر روزانہ اس کا تھوڑا خون پی جاتی اور بادشاہ کو پتہ بھی نہ چلتا، اور جب وہ صبح سو کر اٹھتا تو اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ کمزور اور بیمار محسوس کرتا۔ بادشاہ کی بیٹی شہزادی گل وزیر کی بیوی اور بیٹی شہانہ کے ظلم و ستم بڑے صبر سے برداشت کر رہی تھی۔ ایک دن وزیر کی بیوی اور بیٹی دونوں نے شہزادی کو خوب مارا، اسے کھانے کو کچھ نہ دیا اور سزا دینے کے لیے اسے گھر سے باہر دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ شہزادی کو انہوں نے بہت دیر تک گھر کے باہر کھڑا رکھا اور خود گھر میں مزے مزے کے پکوان کھانے لگے۔ شہزادی زاروں قطار رونے لگی۔ اتفاق سے ہیرے موتیوں کا ایک سوداگر گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی کے قریب سے گزرا۔ اس نے دیکھا شہزادی کے آنسو زمین پر موتی بن بن کر گر رہے ہیں۔ سوداگر نے حیران ہو کر اپنا گھوڑا روک لیا اور کچھ دیر تک شہزادی کو روتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں موتیوں کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ گھوڑے سے اتر کر شہزادی کے قریب آیا اور اس نے شہزادی کے قریب آ کر شہزادی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، پھر چند پھل نکال کر شہزادی کو کھانے کے لیے دیے۔ اتنے میں وزیر کے گھر کا دروازہ کھلا۔ وزیر کی بیوی نے چیخ کر شہزادی کو بلایا۔ شہزادی خوفزدہ ہو کر وزیر کی بیوی کی طرف تیزی سے گئی۔ وزیر کی بیوی نے پھل شہزادی کے ہاتھ سے چھینے، اسے ایک زوردار تھپڑ مارا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر دروازے سے اندر گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ سوداگر نے جلدی جلدی زمین پر پڑے ہوئے موتی سمیٹے اور انہیں گہری نظر سے دیکھنے لگا۔ شام کو سوداگر وزیر کے گھر آیا۔ وزیر سے مل کر اس نے کہا، مجھے ایک کنیز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنی چھوٹی کنیز فروخت کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کے بدلے انمول ہیرے جواہرات دینے کے لیے تیار ہوں۔ لالچی وزیر نے سوداگر کی بات فوراً مان لی۔ اس نے سوچا کہ شہزادی کو بیچ کر وہ ہیرے جواہرات حاصل کریں، اس طرح شہزادی سے بھی ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ وزیر جابر نے بہت سارے ہیرے جواہرات کے بدلے شہزادی کو سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ سوداگر کے ہاں شہزادی کو سب کچھ مل جاتا تھا۔ وہ دن بھر خوش رہتی اور رات ہوتے ہی سوداگر شہزادی کو ایک کوٹری میں لے جاتا اور کوڑے مار مار کر اس شہزادی کا برا حال کر دیتا۔ وہ خوب روتی اور صبح تک ڈھیر سارے موتی اکٹھے کر کے لے جاتا۔ شہزادی حیران تھی کہ آخر دن بھر مہربانی سے پیش آنے والا رات کو جلاد کیوں بن جاتا ہے۔ ان موتیوں کی بدولت سوداگر امیر ہو گیا۔ ایک دن شہزادی گل کو اس ظالم سوداگر سے چھٹکارا حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ رات کے وقت سوداگر کی حویلی سے بھاگ گئی۔ صبح ہوتے ہی جوں ہی سوداگر موتی اکٹھے کرنے کوٹری میں گیا تو شہزادی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے شہزادی کو تلاش کرنے کے لیے اپنے آدمی چاروں طرف روانہ کر دیے۔ شہزادی بیچاری رات بھر کسی سمت بھاگتی رہی، یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ جلد ہی اس نے دور سے چند گھڑ سواروں کو آتے دیکھا۔ اس نے سوچا وہ ان سے مدد لے کر کسی پاس آبادی میں پناہ لے لے گی۔
لیکن جو ہی وہ قریب آئے اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ آنے والوں میں سوداگر اور اس کے حواری موجود تھے، جنہوں نے اسے قابو کر لیا، لیکن جلد ہی ایک طرف اڑتی ہوئی دھول دیکھ کر شہزادی کی ڈھارس بندھی۔ چند گھڑ سوار شاہی وردی میں دھول کے اندر نظر آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے شاہی بگی میں ملکہ موجود تھی۔ ملکہ کی سواری قریب آئی، شہزادی نے شور مچا دیا اور فریاد کی کہ اسے ان ظالموں سے بچایا جائے۔ شہزادی کی فریاد سن کر شاہی سواری رک گئی، اور پھر ملکہ کے محافظوں نے سوداگر اور اس کے حواریوں کو گرفتار کر کے شہزادی کو ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ماں نے پہلی بار بیٹی کو دیکھا جو اب 15 سال کی ہونے والی تھی، لیکن نہ تو ماں کو علم تھا کہ یہ مصیبت زدہ لڑکی اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور نہ ہی بیٹی کو معلوم تھا کہ جس دامن میں پناہ لی ہے وہ اس کی ماں کا دامن ہے۔ ملکہ شہزادی کو محل لے آئی اور اس نے شہزادی کو بادشاہ کی خدمت پر مامور کر دیا۔ جو ہی شاہی طبیب غیر ملک سے واپس آیا، اس نے بغور بادشاہ کا معائنہ کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ کی بیماری کس وجہ سے ہے، لیکن اس نے یہ بات کسی پر ظاہر نہیں کی۔ وہ چھپ کر بادشاہ کی خوراک اور اس کی خوابگاہ پر نظر رکھنے لگا۔ اسے جلد یہ معلوم ہو گیا کہ بادشاہ کی خوراک میں گہری نیند لانے والی کوئی شے ملائی جاتی ہے۔ اسے شاہی نجومی کی حرکات و سکنات پر شبہ ہوا۔ وہ شاہی نجومی کی سرگرمیوں کا گہری نظر سے جائزہ لینے لگا۔ ایک رات اس نے چھپ کر شاہی نجومی کا تعاقب کیا، جو ہر رات بادشاہ کی خوابگاہ میں جایا کرتا تھا۔ محافظوں کو کیا علم تھا کہ اس نجومی کے جسم پر کسی بدروح نے قبضہ کر لیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ نجومی بادشاہ کی طبیعت دیکھنے خوابگاہ جاتا ہے اور اپنی تسلی کر کے واپس آ جاتا ہے۔ شاہی طبیب نے چھپ کر دیکھا کہ نجومی خوابگاہ میں داخل ہوا۔ روشنی گل کی، اس کی شکل درندے کی طرح بھیانک ہو گئی، اور اس نے اپنے دانت بادشاہ کی شہرک پر رکھ کر خون چوسنا شروع کر دیا۔ شاہی طبیب نے جو یہ ماجرا دیکھا تو فوراً محافظوں کو اشارے سے بلا لیا، جنہوں نے نجومی کو جکڑ لیا اور پھر وہ کسی کے علم میں لائے بغیر اسے لے گئے۔ شاہی طبیب کے حکم سے اسے ایک تہہ خانے میں زنجیروں سے باندھ کر قید کر دیا گیا۔ اچانک نجومی کے غائب ہو جانے پر سب سے زیادہ پریشانی وزیر کو ہوئی۔ اس نے تمام شہر اس کی تلاش میں چھان مارا، یہاں تک کہ حوالات میں بھی تلاش کیا، جہاں اس کی ملاقات سوداگر سے ہو گئی۔ اس نے سوداگر سے شہزادی کے بارے میں پوچھا کہ اب وہ کہاں ہے۔ سوداگر نے شہزادی کے بارے میں سب بیان کر دیا اور بتایا کہ شہزادی اب ملکہ عالیہ کی پناہ میں ہے۔ سوداگر کا جواب سن کر وزیر کا ماتھا ٹھٹکا۔ وہ ڈر گیا کہ بادشاہ کی بیٹی کنیز بن کے محل میں آ گئی ہے، کہیں یہ راز نہ کھل جائے۔ اس لیے اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ نحوست کا وقت ختم ہو گیا ہے، لہٰذا شہزادی کی فوراً تاج پوشی کر دی جائے۔ بادشاہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ اس نے وزیر کی بات فوراً مان لی۔ اس طرح وزیر کی بیٹی شہزادی گل کے بدلے میں محل لائی گئی۔ ملکہ اور بادشاہ نے اسے بے حد پیار کیا اور اس کی جلد تاج پوشی کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر کو سوداگر کے ذریعے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب شہزادی روتی ہے تو اس کے آنسو موتی بن جاتے ہیں، اسی لیے اس نے شہزادی کو خریدا تھا۔ وزیر نے شہزادی کو کنیزوں کے جھرمٹ میں دیکھ لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی صورت شہزادی گل کو ختم کر دیا جائے تاکہ اس کی بیٹی شاہانہ کی تاج پوشی ہو اور وہ ملکہ بن جائے۔ بالآخر اس نے ایک روز شاہی طبیب کی دعوت اپنے محل میں کی، پھر تنہائی میں ملاقات کر کے اسے عہدے اور دولت کا لالچ دیا اور اسے آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ بادشاہ سے کہے کہ اس کی بیماری کا علاج ایسی لڑکی کے خون سے ہے جو روتی ہے تو اس کے آنسو موتی بن جاتے ہیں۔ شاہی طبیب نیک خدا ترس اور عبادت گزار آدمی تھا۔ اس کی دوا سے بادشاہ کی بیماری قدرے کم ہو رہی تھی۔ اس نے وزیر سے پوچھا، مگر ایسی لڑکی کہاں ملے گی جس کے آنسو موتی بن جائیں گے؟ وزیر نے مکاری سے جواب دیا، اس کی آپ فکر نہ کریں،
اپنے محل کی کنیزوں میں ایسی لڑکی موجود ہے، وقت آنے پر پیش کر دوں گا، بس تم بادشاہ کو اس لڑکی کے خون سے نہانے پر رضامند کر لو۔ شاہی طبیب نے سوچا، وزیر آخر کیوں بادشاہ کے لیے اس کنیز کا خون کرنا چاہتا ہے؟ اس نے یہ راز جاننے کے لیے وزیر سے کہا، آپ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں، مجھے کھل کر سب کچھ بتا دیں تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ جب وزیر نے دیکھا کہ شاہی طبیب اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے آمادہ ہے تو اس نے شہزادی گل اور شاہی نجومی کے بارے میں سب کچھ شاہی طبیب کو بتا دیا، اور ساتھ ہی اسے دھمکی کے انداز میں کہا کہ دیکھو میں نے سارے راز تم پر ظاہر کر دیے ہیں تاکہ بادشاہ کو راضی کر سکو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کسی قسم کی ہوشیاری یا پھر مجھ سے غداری بہت مہنگی پڑے گی۔ شاہی طبیب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، وزیر صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں، بھلا کوئی عقل مند دریا میں رہ کر مگرمچھ سے دشمنی کر سکتا ہے؟ وزیر شاہی طبیب کے جواب سے خوش ہو گیا۔ سارے ملک میں منادی کرا دی گئی کہ بادشاہ کی بیماری کا علاج ایک ایسی لڑکی کے خون کے غسل سے ہے جو روتی ہے تو اس کے آنسو موتی بن جاتے ہیں۔ ایسی لڑکی جہاں بھی ہے اسے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جائے۔ جو ہی شہزادی گل نے یہ اعلان سنا وہ خوف زدہ ہو گئی اور سوچنے لگی، ضرور اس کے متعلق کسی کو علم ہو گیا ہے۔ تقدیر چند روز اسے ہنسا کر پھر اسے موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ وزیر جابر نے شہزادی گل پر پہرا لگا دیا کہ کہیں وہ فرار نہ ہو جائے۔ دیوان خاص میں بادشاہ، ملکہ، وزیر کی بیٹی کے ساتھ وزیر سلطنت، اہم عہدیدار اور مخالفوں کے علاوہ شاہی طبیب بھی موجود تھا۔ شہزادی گل کو قیدی کی طرح پکڑ کر لایا گیا۔ اس کے دائیں بائیں جلاد تلواریں لیے موجود تھے۔ شہزادی نے حسرت سے بادشاہ اور ملکہ کے پہلو میں بیٹھی وزیر کی بیٹی شہانہ کو دیکھا۔ ایک طرف غسل کے لیے پانی گرم کیا جا رہا تھا، ایک جلاد شہزادی کی گردن پر وار کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا، اور اس کا خون اس کھولتے ہوئے پانی میں گرنا تھا۔ وزیر نے سب لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آج کا دن انتہائی خوشی کا دن ہے کہ بادشاہ سلامت کو منحوس بیماری سے نجات دلانے کے لیے ہم ایسی لڑکی تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو روتی ہے تو اس کے آنسو موتی بن جاتے ہیں۔ اس کے خون سے غسل کرنے کے بعد بادشاہ سلامت صحت یاب ہو جائیں گے، اور پھر وہ اپنی بیٹی شہزادی گل کو تخت پر بٹھا کر خود گوشہ نشین ہو جائیں گے، یعنی آرام کریں گے۔ شہزادی کا دل ڈوب گیا۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر کے موت کا انتظار کرنے لگی۔ وزیر جابر نے گردن اڑانے کے لیے جلاد کو اشارہ کیا، لیکن ایک انہونی بات ہو گئی۔ جلاد نے شہزادی کو قتل کرنے کی بجائے اپنی تلوار پھینک دی۔ بادشاہ کے محافظوں نے اپنی تلواریں وزیر جابر کی گردن پر تان لیں۔ بادشاہ نے گرج کر کہا، نمک حرام غدار، تیرا پول کھل گیا ہے۔ وزیر ڈھیٹ بن کر بولا، بادشاہ سلامت آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کا وفادار ہوں۔ بادشاہ نے فوراً کہا، تم کتنے وفادار ہو ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ بادشاہ نے اشارہ کیا اور اسی وقت چند سپاہی شاہی نجومی کو لے کر آ گئے۔ بادشاہ نے کہا، او بدروح، ہمارے خلاف سازش کی، اب تو ہی گواہ ہے، بتا حقیقت کیا ہے۔ بدروح جو شاہی نجومی کے جسم پر قابض تھی، اس نے ساری حقیقت سب کے سامنے بیان کر دی۔ شاہی طبیب نے بھی آگے بڑھ کر جابر وزیر کے اصل کردار سے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ کس طرح اس نے وزیر کا اعتماد حاصل کر کے اصل حقیقت کا پتہ چلایا اور بادشاہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے آگے بڑھ کر شہزادی گل کو سینے سے لگایا۔ یہ جان کر کہ وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ شاہی طبیب نے ایک عامل بابا کو بلایا۔ انہوں نے شاہی نجومی کو سامنے بٹھا کر اپنا عمل شروع کیا۔ شاہی نجومی کا جسم تھر تھرانے لگا اور پھر اس کے جسم سے جگو ڈاکو کی روح نکل گئی۔
عامل بابا نے بتایا کہ جگو ڈاکو کی روح واپس چلی گئی ہے، اب کسی بھی جسم میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ بادشاہ نے شاہی نجومی کی لاش کو پورے اعزاز کے ساتھ دفنانے کا حکم دیا۔ وزیر جابر اپنے کیے پر شرمسار تھا۔ بادشاہ نے اپنی شہزادی کے صدقے میں اس کی بیوی اور بیٹی کو معاف کر دیا، لیکن جابر وزیر کو غداری کے جرم میں بھوکے شیروں کے سامنے ڈالنے کی سزا سنا دی۔ بلا شبہ جو لوگ اپنے نیک آقاؤں کے ساتھ غداری کرتے ہیں، ان کی سزا ایسی ہی سنگین ہونی چاہیے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، جو بہترین انصاف کرنے والا ہے۔